أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء عنده بمقدار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، یہ آج کی مجلس ہمارے فاروق بھائی کے فرزند محمد شعیب کی کے ایصال ثواب سے متعلق منعقد کی گئی۔ اللہ کا ذکر اور اس کے رسول پاک کے مراتب و فضل کا بیان کرنا، یہ بھی ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی خوشی حاصل ہو تو ذکر حبیب ہو، اور جب کوئی غمی ہو تو اس غم کا علاج ذکر حبیب سے ہو۔ تو اسی طور پر یہ بزم ہے۔ یہ بات سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب یہاں سے سفر کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکم مادر میں ایک عمر گزاری، پھر باہر آئے تو اللہ نے جس کی جو عمر رکھی ہے اس سے ایک پل نہ کم نہ زیادہ، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ البتہ موت کے آنے کو کچھ لوگ مصیبت شمار کرتے ہیں اور اللہ والے اس کو راحت محسوس کرتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک واقعہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ذکر فرمایا کہ ایک بادشاہ، بڑا کر و فر کا بادشاہ تھا، اس کو ایک روز شوق ہوا کہ اپنے ملک کا معائنہ اور وزٹ کرے۔ پہلے اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک جوڑا کپڑا لایا جائے کہ میں اس کو شان کے ساتھ پہن کر نکلوں۔ اب 1 2 4 6 10 20 ہزاروں جوڑے کپڑے اس کو پیش کیے گئے۔ بڑی مشکل سے ایک جوڑا اس کو پسند آیا، اسے زیب تن کیا، کہا گھوڑا لایا جائے۔ جوڑا تو ہو گیا، اب گھوڑا چاہیے۔ تو اب گھوڑے استبل در استبل کتنے استبل سے لائے گئے تو بمشکل ہزاروں گھوڑوں میں ایک گھوڑا اس کو پسند آیا، اس پر سوار ہوا،
دونوں طرف پولیس اور فوجیوں کی قطاریں لگی تھیں اور اس میں بڑے کر و فر اور شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شہر سے باہر ہوا، ایک فقیر آیا، اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا بادشاہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہٹ، میں ابھی دوسرے کام میں لگا ہوں، دربار میں آنا وہیں بات ہوگی جب میں دربار میں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے دربار وغیرہ نہیں، یہی بات کرنی ہے اور ابھی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو اس نے جھٹ اپنا سر اونچا کیا، اتنا اونچا کہ گھوڑے پر سوار تھا وہ، اس کے کان تک اس کا منہ پہنچ گیا۔ کان میں کہا کہ مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں حضرت ملک الموت ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہاری روح نکالنے کے لیے۔ اب اس کی بادشاہ کا سارا کر و فر تو مٹی میں مل گیا، کپ کپی طاری ہوئی اور گھگی بند گئی۔ کہنے لگا اے ملک الموت، تھوڑا میرے اوپر رحم کرو، اتنا تو وقت دے دو کہ میں ذرا امور مملکت کے بارے میں، بادشاہی کام دھندوں کے بارے میں کچھ وصیت نامہ لکھوا لوں۔ کہا کہ 1 منٹ بھی نہیں ملے گا، ابھی تم کو میں تمہاری روح نکالوں گا۔ وہ منت سماجت کرتا رہا اور ٹیٹوا دبایا، روح لے کے چل دیے۔ وہ دھم سے زمین پہ آ رہا۔ پھر وہی فقیر وہاں سے اٹھے اور شہر میں گئے۔ شہر میں ایک راستے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک مولوی صاحب ہاتھ میں ایک جھولا لیے ہوئے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کے ان کو روکا، مجھ سے تھوڑا آپ سے کام ہے۔ تو وہ بولے کیا کام ہے، جلدی بولو، اذان ہو گئی ہے اور مجھے نماز کے لیے جلدی بھی ہے اور بچوں کے لیے کچھ سبزی وغیرہ خرید کر کے میں جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جلدی بولو۔ انہوں نے منہ بڑھایا، کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے، میں حضرت ملک الموت ہوں۔ انہوں نے کہا ملک الموت ہیں آپ؟ خدا کی قسم کتنی راتیں گزر گئیں، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں صرف اس نیت سے رہا کہ نہ معلوم کب آپ آ جائیں، اور میں ذکر الہی کے علاوہ کسی اور دوسرے حال میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر وقت میں اسی لیے اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ آپ کہیں آ نہ جائیں۔ بڑا انتظار کرایا آپ نے، آپ آ گئے، اب دیر مت کیجیے، اپنا کام کر لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کس کام کے لیے نکلے ہو بتاؤ؟ کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ سبزی خریدنے نکلا تھا، چھوڑیے۔ کہ نہ، وہ کام کر لو، بچوں کی ذمہ داری تو ضروری ہے، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی ان کا رزاق ہے، میں تو ایک بہانہ ہوں، بس آپ روح میری نکالیے۔ کہا کہ نہیں، تو آپ اپنا کام کر لیجیے۔ بولے کیا اتنی مہلت مجھے ملے گی؟
مجھے ملے گی؟ ہاں ملے گی، کہ ذرا اتنا انتظار کریں کہ میں تازہ وضو کر لوں اور یہیں پر اپنا رومال بچھا کے نماز پڑھنے شروع کروں. جب میں سجدہ میں جاؤں تو آپ میری روح نکال لینا، اسی حال میں میری روح نکال لینا. تو جب وہ سجدے میں گئے، حضرت ملک الموت ان کی روح لے کر چلے گئے. اب دیکھو، مرے دونوں، مگر دونوں کے مرنے کا انداز کتنا مختلف ہے. اور اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کی کتنی قدر ہے جو ہر وقت موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ موت یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب اور مصیبت ہے. الموت جسر الی لقاء الحبیب، موت ایک پل ہے محبوب سے ملاقات کرنے کا. جب یہ پل پار کر لیا، محبوب کی زیارت ہو گئی، اس کا دربار مل گیا. تو یہ موت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ اور شاندار موت عطا فرمائے، ایمان تر و تازہ رہے اور اللہ کی یاد اور ذکر پر آخری سانس چلے. اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں یہ رواج ہے کہ جب اپنے مریض کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب شاید یہ جی نہیں پائیں گے، تو بار بار ان کو کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا کلمہ سن کر وہ بھی پڑھے. یہ کرتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بغیر کلمہ کے مر جاؤں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہر وقت آدمی کو ذکر الہی کرنا چاہیے. نہ معلوم کب حضرت ملک الموت آ جائیں. کبھی کبھی ایکسیڈنٹ کرانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی سوتے ہی میں آدمی کی روح پرواز کر جاتی ہے. جو بھی ہو، مگر موت کو برا سمجھنا بہت برا ہے، کیونکہ یہ موت اس کے لیے دردناک ہوتی ہے جس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اس کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے. اور جن کو اللہ نے موت دی اپنی یاد اور اپنے ذکر اور توبہ استغفار پر، تو بے شک وہ موت اس کی کامیاب قابل رشک موت ہے. عام طور سے لوگوں کو موت آتی ہے بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ کی بھی موت ہوتی ہے مگر بہت کم. کوئی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، اس کو بیماری ہے جبھی تو ہارٹ اٹیک ہوا. کوئی ٹی بی میں مر جاتا ہے، اس کی بیماری تھی، اب پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تو موت آ گئی. کینسر ہے تو اب اس کینسر کا اثر سانس لینے پر بھی پڑتا ہے، اور آدمی کی کہ تمام اعضاء بے چینی میں مبتلا ہوتے ہیں. آدمی سر پٹکتا ہے، یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک کاش جلدی موت آ جاتی، مگر وہ انتظار تکلیف سے بچنے کے لیے، وہی انتظار
اگر اس نیت سے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو الگ بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رات ہی میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ذرا پانی منوا لینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ارسلنی ربی الیک ان تعذنینی اخرج روحک، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکال لوں۔ ان کو غصہ آ گیا، جلال میں ایک تھپڑ مارا حضرت ملک الموت کو۔ میں خدا کا دین پھیلا رہا ہوں اور تو میری روح قبض کرنے آیا۔ حضرت الملک الموت چپ چاپ وہاں سے چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب انک ارسلتنی اليوم الی عبد لا یرید ان یموت، اے اللہ آج تو نے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالی نے ان کی آنکھ درست کر دی اور فرمایا پھر جاؤ، اب موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرنا۔ تو آئے، سلام کیا، تو کہتے ہیں پھر آ گئے؟ ہاں میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، جتنے بال بیل کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کو کی زندگی بڑھا دیں گے۔ سمجھ گیا آپ؟ اور یہ ننا منا ہمارا ہاتھ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لمبے خوبصورت، ان کے تمام اعضاء بڑے متناسب تھے، تو ہاتھ بھی اسی لمبائی کے اعتبار سے، بدن کی چوڑائی بھی، چہرہ بھی سب اسی حساب سے ہوگا، کیونکہ معراج کی ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ہے رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رجل جعد مربوع کأنہ ضرب من الرجال، ایک ایسے آدمی ہیں بڑے گٹھیلے بدن کے، بہت خوبصورت اور اتنے طوال کأنہ ضرب من الرجال، اتنے لمبے کہ وہ آدمیوں کی الگ قسم معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب اسی حساب سے ان کا گٹھیلا پن ہوگا اور ان کے بدن کی چوڑائی ہوگی، کیونکہ خوبصورت تھی۔ بانس کی طرح لمبا ہو جائے آدمی تو وہ کتنا بدصورت لگے گا، کہ اگر اس کا عام انسانوں جیسا جسم رہے اور بانس کی طرح لمبا ہو تو لوگ خوش طبعی کے لیے اس کی زیارت کو آئیں گے۔ ہاں، تو اب اسی حساب سے ان کا دست پاک تھا۔ رکھ دیجئے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے
اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب ملک الموت کو نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں ثم بعد ذلك یا ربی، اتنے سال بھی پورے ہو جائیں تب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا موت آئے گی۔ بولے موت آئے گی؟ اچھا، جب موت آنی ہی ہے تو تب کیا اور اب کیا؟ یا رب قربنی من بیت المقدس، اے رب عالمین مجھے بیت المقدس کے قریب پہنچا دے، میں وہیں مرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ بیت المقدس بہت دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سرکار فرماتے ہیں زمین اللہ نے سمیٹ دی، چند قدم اٹھائے بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ فرشتوں کا ہجوم لگا ہے، اور قریب پہنچے تو دیکھا ایک بڑی لمبی چوڑی قبر تیار ہے۔ فرشتوں سے آپ نے پوچھا لمن ھذا القبر، یہ قبر کس کی ہے؟ فرمایا لمن احبہ، جو پسند کر لے اس کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، ناپ کے دیکھ لوں میرے حساب کی ہے کہ نہیں۔ ناپا تو بالکل فٹ فاٹ پڑی۔ کہنے لگے اب بلاؤ ملک الموت کو، میری روح نکالیں۔ اب وہیں قبر کے اندر روح نکلی اور وہیں فرشتوں نے آپ کو دفن کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، وہ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ، رسول پاک کے پیچھے بھی انہوں نے نماز ادا کی، وہیں بیت المقدس میں، اور وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں اگر میں وہاں پہنچوں تو تم لوگوں کو ان کی قبر دکھا دوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شان۔ بخاری شریف میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یموت نبی الا یخیر بین قیامہ فی الدنیا اور الی لقائہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نبی اس وقت تک وفات نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو یہ اختیار نہ مل جائے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو۔ یہ اختیار سب کو ملتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور مرد وفات میں ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے اللہم انت الرفیق الاعلی، اللہم
انتر رفیق الاعلی، اے اللہ سب سے بلند و برتر دربار حاضری تیرا ہے، تیرا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ رسول پاک کو اختیار مل گیا ہے، اب وہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اللہ کے دربار میں جانے کو تیار ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک میرے ہی سینے پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سر ڈھلک گیا، ابھی انتر رفیق الاعلی فرما رہے تھے اور سر ڈھلک گیا۔ سمجھ میں آیا؟ توفیا بین حاقنتی و ذاقنتی، رسول پاک کی وفات میرے یہ ہنسلی، یہ سینے کا یہ حصہ ہنسلی اور ٹھوڑی کے بیچ میں سر مبارک تھا، اس وقت رسول پاک کی وفات شریف ہوئی۔ وفات شریف میں ام المومنین کو اتنا قرب حاصل ہوا کہ انہی کے گود میں گویا کے ہیں، اور آپ دربار الہی میں پہنچے۔ پسند فرمایا کہ سفر یہاں سے کروں تو مبارک جگہ سے سفر کروں۔ سمجھ میں آیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مرتبہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس پر وہ فخر کیا کرتی تھی۔ چلیے فرماتی ہیں، اب یہ میں ایک اس موقع پر نکتہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موت مرض کی وجہ سے آتی ہے عام طور پر، کبھی کبھی ایکسیڈنٹلی، اور ایکسیڈنٹ بھی ایک بیماری ہی سمجھو، ہاں، ورنہ ہاسپٹل میں لے نہیں جاتے، وہ بھی یہ سمجھو عام طور پر۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا علاج واجب نہیں کیا، علاج کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ اپنی زندگی بڑھانے کے لیے علاج کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ کہ تندرست ہو جاؤں، کچھ اور رہوں گا۔ باپ بیٹے بھی اسی طریقے سے خواہش کرتے ہیں، چلو یار روزانہ 50,000 کا خرچہ ہو رہا ہے، اگر وہ 1-2 مہینہ زندہ رہیں گے تو بہت اچھا ہے، ہاں؟ یہ اس طریقے کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، مگر اس زندگی سے کیا نفع لینا ہے؟ مگر زندہ رہنے کی جان کی اتنی آرزو رہتی ہے، ہاں؟ بے عقل جان دیتے ہیں زندگی کے لیے، تو یہ بے عقلی ہے جو اس کے لیے سب قربانیاں دیتے ہیں لوگ، رات بھر جاگ کر اس کا پہرا دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خدمت اور عیادت کرنا سنت ہے، مگر علاج فرض اور واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ موت آنی ہے، موت ٹالے ٹل نہیں سکتی، اس لیے اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت دوسری ہے کہ آدمی کے پاس کھانے پینے کا کوئی جائز سامان نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کو مرا ہوا گدھا ملا، اگر اس کو کا گوشت پکا کے نہ کھائے تو مر جائے گا،
سمجھ میں آئی بات؟ یا پیاس کی ایسی شدت ہے کہ پانی تو ہے نہیں، شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے، تو اس وقت جان بچانے کے لیے وہ استعمال کرنا فرض ہے، وہ ناجائز چیز کا استعمال فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ استعمال کیا، مر گیا، تو اللہ کے ہاں اس کی موت حرام موت مانی جائے گی، مگر دوا نہ کی اور مر گیا تو وہ مبارکباد کے قابل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ پانی کا کیا؟ ہاں، بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ادخلنی فیہم، بے حساب کتاب کے جو لوگ جائیں گے مجھ کو ان میں داخل کر دیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ جانتے تھے کہ حساب کتاب اور بے حساب کتاب کا معاملہ یہ رسول پاک کے ہاتھ میں ہے، اور جنت بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ فرماتے ہیں انت منہم، جا تو ان میں ہے، ہو گیا۔ اب ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی۔ فرمایا لقد سبقک عکاشہ، یہ عکاشہ نے تو اپنی لگن سے مانگا، وہ آگے نکل گئے، تم بعد میں۔ حضور نے انکار نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو 70,000 ہوں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں؟ فرمایا الذین هم الذین لا یسترقون ولا یتداوون وهم علی ربهم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیماریوں کے لیے جھاڑ پھونک نہیں کراتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اور اپنی بیماریوں کی دوا بھی نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ زندگی ہوگی تو شفا دے گا، نہیں ہوگی تو بلا لے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو موت کے بیماری سے موت آنے کے لیے رسول پاک نے علاج فرض نہیں کیا، بلکہ فضیلت بتائی کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ جو کہ بھوک سے مر رہا تھا، وہ بھوکا تھا، اس کو جان بچانا ضروری تھا، تو اس لیے اس کو حرام چیز کی اجازت دے دی گئی، مگر علاج کے لیے
حرام کی کیا اجازت دی جائے؟ حلال کے لیے بھی وجوب اور فرضیت نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو مٹاتا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بندہ جب بیمار پڑتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور جو بندہ اپنی تندرستی میں جو اللہ کا ذکر اور عبادت کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ بھی لکھواتا ہے کہ یہ بیمار ہے مگر تندرستی میں کرتا تھا، لکھو اس کو کہ یہ بھی یہ کر رہا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے یہ معلوم ہوا کہ یہ موت کا یہ راستہ جب آیا تو اس میں آدمی پاک صاف ہوتا ہے، تو اس پاک صاف ہونے کے ذرائع کا علاج واجب اور فرض نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ چلیے اب اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم نہ دیا کہ اس کو اب کہیں سمندر میں پھینک دو یا زمین میں ڈھکیل دو، بلکہ ایک مسلمان ہے تو اس کو عزت و تکریم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اور دفن کا رواج کہاں سے پیدا ہوا یہ سوچنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں مجھ کو ایک جگہ ملی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں 2 بیٹے تھے، وہ جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ سنا ہوگا آپ نے۔ قابیل ذرا شریر بیٹا تھا اور حابیل نیکوکار بیٹی تھی، اور ایک بیٹی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جڑوان پیدا ہوتے تھے، اس وقت کئی باپ اور ماں تو ہوتے نہیں تھے، ایک حضرت آدم تھے، ایک حضرت حوا تھی، تو اب شادی بیاہ ہو کیسے؟ جو ہوگا تو بھائی بہن ہی نہ ہوں گے، ہے؟ تو اللہ نے یہ شریعت رکھی تھی کہ جڑوان پیدا ہوں گے حضرت حوا کی اولاد میں، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایسے پیدا ہو۔ تو اس بیٹے کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹے کے سے نکاح ہوا، اور اس بیٹے کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ یہ اس وقت طریقہ تھا کہ اسے بھائی بہن نہیں مانا جاتا تھا، بھائی بہن وہی مانے جاتے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ رشتہ جیسے ہوتا ہے ویسے کر دیا جائے۔ قابیل نے حابیل سے کہا، دیکھ وہ میرے ساتھ والی جو ہے اس سے تو الگ ہو جا، نہیں تو میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ تو اس سے اس کا تصور نکال دے دماغ سے، ورنہ تجھ کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا،
اے بھائی ان قتلتنی ما انا بباسط یدی لأقتلک، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی جب تم قتل کے لیے تلوار اٹھاؤ گے تو جواب میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا. اس نے قتل کر دیا آپ کو. اب قتل کرنے کے بعد حابیل کی لاش لے کر 3 دن تک ادھر ادھر گھومتے رہے کہ میں اس لاش کو کیا کروں. سب سے پہلی موت حضرت حابیل کی ہوئی تھی، اس سے پہلے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اب قابیل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالی نے کوا بھیجا. ایک کوا دوسرے کوے سے لڑا اور ان میں سے ایک کوا مر گیا. یبحث فی الارض، تو اس کوے نے جس نے مار ڈالا تھا زمین کی کھدائی کی اپنے پنجے سے اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو دبا دیا. تو حابیل نے یہ نقشہ دیکھا تو وہ بولا یا ویلتای ان اکون مثل ذی الغراب، ہائے افسوس میں اس کوے کی جیسی بھی سمجھ نہ رکھ پایا. جلدی سے اس نے بھی ایک قبر تیار کی اور حضرت حابیل کو اس میں دفن کر دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اس وقت سے یہ دفن کا. اب مسلمان کا طریقہ دفن کا یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے. پھر قبروں کا، مسلمانوں کی قبروں کا بڑا احترام ضروری ہے. پہلے تو مسلمان جب مر گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کو سنت کے مطابق کفن دیے جائیں گے. جو رسول پاک نے مقرر کیے وہ کفن دیے جائیں گے. اس کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. نماز جنازہ میں اس کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہوگی. بچہ ہو نابالغ تو اس کی دعا الگ ہے، اور بڑوں کے لیے دعائے مغفرت یوں ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. یہ اس طرح سے مغفرت کی دعا تمام مسلمان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھے جوان، سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے مسلمانوں کی. اے اللہ ہمیں بخش دے. اور یہ ہمارے مرد عورت، حاضر غائب، سب کو جو نماز پڑھنے میں حاضر ہیں وہ بھی، اور جو غیر حاضر ہیں ان کو بھی مغفرت سے نواز دے. یہ نہیں کہ اللہ جو غیر حاضر ہو گئے ان کو چھوڑ دے. ہاں نہیں، ان کو بھی یہ دعا کرو. رسول
اور بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اللہم اجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اے اللہ اس بچے کو ہمارا اجر بنا دے، ہمارے لیے ثواب بنا دے یہ بچے، اور آخرت کا سامان بخشش بنا دی، وفرطاً ہمارا پیشرو بنا کہ ہم قیامت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، اس بے گناہ کے پیچھے چلیں. وَاجْعَلْهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. اے اللہ اس کو ہمارا شفیع سفارشی بنا دے اور اس کو شفاعت کرنے کا حق دے دے. یہ دعا بچوں کے لیے پڑھی جاتی. اس سے آپ سمجھیں کہ بچے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ آخرت ہیں اور نجات کا کتنا بڑا ذریعہ ہیں. وہ انتقال کر جائیں تو فطری طور سے ملال تو ہونا چاہیے، ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آدمی بیمار ہو جائے، اس کے غم اور صدمے میں ہر وقت روتا رہے، یہ سب درست نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں سے گزر رہے تھے. سرکار کی نظر پڑی، ایک عورت ایک چھوٹی سی قبر کے پاس، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے. سرکار نے سمجھ لیا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے، اس لیے اس کے قبر پر صدمے سے رو رہی ہے بیٹھ کر. فرمایا لا تبکی ہے، مت رو. تو اس عورت وہ تو روتے میں گردن جھکا کے رونے مصروف تھی. اس نے کہا اپنا رستہ لو. اب سرکار آگے بڑھ گئے. صحابہ نے کہا کس سے تو نے کہا؟ یہ کون تھے؟ تو بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو سارا غم اور صدمہ ہوا ہو گیا کہ رسول پاک سے میں نے ایک ایسی بات کہہ دی. گردن جھکائے میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، چھپایا، اور میں نے انجانے میں یہ کہہ دیا. اب وہ اٹھی، حضور کے پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے چلی. سرکار اپنے حجرہ پاک میں داخل ہوئے، وہ بھی پیچھے پیچھے آئیں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ انی صبر، تو میں نے اب صبر کر لیا ہے. فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. جب مصیبت کا پہلا جھٹکا آئے اس وقت صبر کرنا اور کنٹرول میں رکھنا اپنے آپ کو، یہ کمال صبر ہے. اب تم صبر کر رہے ہو تو وہ درجہ تو نہیں ملا. خیر، نماز جنازہ پڑھنے میں حضور نے 2 حدیثیں بیان کی. ایک حدیث یہ فرمائی کہ جس مسلمان مسجد کا جنازہ 40 مسلمان پڑھ لیں اس مسجد کی مغفرت ہو جاتی. دوسری حدیث میں فرمایا جس مسلمان مسجد کی جنازہ جس نے پڑھی
اس کی بھی مغفرت ہو گئی. تو اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ کتنا بڑا اور کتنا احسان سرکار کا اپنی امت پر ہے، اور یہ سودا کتنا نفع بخش بنا دیا. دوسرے کے فائدے کو سوچو تو پہلے تمہارا فائدہ ہوتا ہے، بعد میں اس کا. اس کی مغفرت کی دعا کر دی، اور مغفرت میری بھی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مسلمانوں کو ایک دوسری کی خیر خواہی کرنی چاہیے. حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحۃ، دینداری یہ ہے کہ آدمی مسلمانوں کا خیر خواہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد شعیب مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات اونچے کرے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرما دے، اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، اور ایک ایسا فرزند فاروق بھائی کو اس کے بدلے میں عطا کرے کہ وہ فرزند ان کے لیے آخرت کا سامان بنے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.